یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بھی انسان کے اوپر جو انعام کیا وہ اس سے الگ ہے، جو دوسری چیزوں کے ساتھ نہیں ہوا، جو ان کے خالق کائنات کے جسمیت مخلوق ہے، لیکن جو کچھ انسان کے ساتھ کیا گیا ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صفات کاملہ کے وجود و حیات، انہوں نے اپنے صفات سے بھی اس کو نوازا۔ مثال کے طور پہ اس میں کیا ہے؟ حیات، آپ زندہ ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت سے آپ کو بخش دیا کہ آپ زندہ ہو گئے۔ علم، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے صفت سے آپ کو علم دے دیا۔ وہ قدرت، آپ کو طاقت دے دیا۔ ارادہ، آپ کو ارادہ دے دیا کہ آپ وہ ارادہ کریں۔ وہ سمع و بصر، اور آپ کو سننا بھی دے دیا اور وہ بھی دے دیا۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سارے صفت جو ہمیں دیا گیا ہے یہ ہمارے وہ قدیم نہیں ہے، ہمارے اپنے یہ عطا والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہ سارے صفات جو ہے وہ چونکہ ان کے ذات کے ساتھ قدیم ہے، یہ حادث نہیں ہے، یہ عطا شدہ ہے۔ جو کچھ آپ کو دیا گیا ہے، تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی بینا ہے، میں بھی بینا ہوں، میں بھی دیکھتا ہوں، اللہ بھی بصیر ہے، وہ اس شکل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بینائی سے مجھے دیا گیا ہے اور میں پیچھے نہیں دیکھ سکتا، میں آگے کسی حد تک دیکھ سکتا ہوں۔ اگر زیادہ کمزور ہو گیا آنکھ بھی رکھ لیتا ہوں چشمہ اوپر اور اس کے نمبر بھی دے دیتا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرف دیکھتا ہے اور اس کو بینائی کا صفت کسی نے نہیں دیا ہے۔ وہ اس کے ذات کے ساتھ قدیم ہے، وہ حادث نہیں ہے۔ ہم قدیم نہیں ہے، ہم حادث ہے، میں اللہ تعالیٰ نے عطا اور تخلیق ہے۔ تو سماعت ہمارے اللہ تعالیٰ ہر طرف سنتا ہے۔ جتنے مخلوقات گزر چکے ہیں، جتنے آسمانوں میں ہیں، جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے جو سمندروں میں ہیں، جتنے مخلوقات کا آپ تصور کر سکتے ہیں، وہ سب اگر اس بیک وقت سب مانگ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے سماعت کے وہ ہر ایک کا سنے گا اور اتنے قدرت ہے کہ ہر ایک کو دے گا اسی وقت۔ لیکن اگر میں ایک بات سنتا ہوں، جیسے میں نے اس سے کہا کہ آپ کا توجہ ایک ہی طرف جا سکتا ہے، لیکن اس کا ذات ایسا ہے کہ اگر جتنے انسان مر گئے، جتنے جنات مر گئے، جتنے جنات زندہ ہیں، جتنے ہم زندہ ہیں، جتنے فرشتے آسمانوں کے زمینوں کے سب ہیں، اگر ان سب کو بیک وقت ایک آواز کے ساتھ مانگنے کے لیے دے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت بہر اس کا جو ہے وہ اس کو دیکھتا ہے۔ اور اس کیفیت کو جب آپ دیکھیں کہ جب انسان، آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو اس نے ایسی صفت دے دی ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اگر اس وقت دنیا میں جہاں جہاں بے انہوں نے کسی سے اس کو نکالنا ہو، کسی روح کو، تو وہ سب کو بیک وقت اس کو پہنچ جاتا ہے۔ جس طرح یہاں پر بھی لوگوں نے بڑے اختلاف کیا بزرگوں کے ساتھ کہ ایک بزرگ نے کیا کہا تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، جو بیک وقت مسلمان سر سجود میں رکھتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کا جو کیفیت انسان کا اس کے ساتھ بنتا ہے، وہ سب کے اس سجود کی کیفیت کو محسوس کرتے ہیں اور ایسے محسوس کرتے ہیں انسان کے لیے اس سجدے والے کیفیت کو کہ جس میں کہا ہے کہ الصلاۃ معراج المومن۔ اب جو معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا، جو اس کو ملا، مسلمان کے لیے کس چیز میں ہوا وہ کیفیت، اس کو کہا کہ یہ معراج المومن ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کیفیت اپنے پیمانے کے مطابق اس نے حاصل کر لیا، لیکن آپ سجدے میں اب اس وقت جتنے بھی عالم میں سجدے ہو اور ہر ایک اپنے سجدے میں وہ کیفیت پاتا ہے جو معراج المومن کہا جاتا ہے۔ وہ اتنا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمالات، اور وہ ہے کہ وہ اس کیفیت کو ہر جگہ محسوس کر سکتا ہے اس چیز کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے صفات کاملہ، خود وجود، حیات، علم، ارادہ، قدرت، سمع، بصر و کلام، بولنا، پرتوے، یہ تمام کے تمام پرتو بروی انداختہ اپنے پرتو اس پہ ڈالا ہے صفات کا۔ وَعَالَمْ رَابَ تَمَامَ دَرْوَيْ وَدِعَتْ نِحَادَ، اور اس طرح کے ہر ایک عالم اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ودیعت کر دیا، اس کو عطا کر دیا جو دے دیا۔ چنانچہ شمع اذان سابق مذکور شد، پس لازم آمد، پس لازم آیا کہ آدمی نعمت ہے او تعالی را با او مصرف سازد۔ اب اس بندے کے اوپر
اس غلام بندے کے اوپر جو اتنا محتاج بھی ہے کہ ادھر بھی محتاج تھا، ماضی میں حال میں بھی محتاج تھا، مستقبل میں بھی محتاج ہے، اس کا خیر اسی میں ہے کہ وہ اپنے تمام کمالات کو، استعداد کو اس کے سامنے مصرف کر دے